گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت حجاج کرام کو کیا کیا سہولیات ملیں گی۔ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت ملنے والی سہولیات کا آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت جو حج کی اخراجات کی رقم ہے وہ 2 اقساط میں وصول کی جائے گی، اور اس میں ڈبل اور ٹرپل بیڈ جیسی اختیاری سہولیات بھی شامل ہوں گی، جو کہ اضافی اخراجات پے کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حجاج کرام ہیں ان کو اکانومی کلاس کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ دیے جائیں گے، اور حج کا ویزا دیا جائے گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے مکمل ای ویزا کا انتظام ہوگا، اور یہ وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ بائیو میٹرک کی تصدیق فنگر پرنٹ سعودی بائیو ایپ کے ذریعے سے حجاج کرام خود مکمل کریں گے۔ اس کے علاوہ لازمی ویکسینیشن، گردن توڑ بخار، پولیو ویکسین، موسمی فلو اور ضرورت کے مطابق کرونا ویکسین، اگر حجاج کرام کی عمر 65 سال یا اس سے زائد ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہوگی، اور یہ تمام ویکسین گورنمنٹ حج اسکیم میں مفت مہیا کی جائیں گی حجاج کرام کو۔ اس کے علاوہ عازمین حج کی تربیت جو ہے وہ اس کا انتظام کیا جائے گا۔ ضلعی اور تحصیل کی سطح پر تربیتی پروگرام کا انعقاد ہوگا، اور حاجی کیمپوں میں عازمین حج کو خصوصی تربیت دی جائے گی، اور اس کی مختلف جو نشستیں ہیں وہ ہوں گی، اور مناسک حج کی رہنمائی وغیرہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ عازمین حج کو مکہ مکرمہ میں جو رہائش ہے وہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت عزیزیہ، بطہ قریش یا نسیم ڈسٹرکٹ میں رہائش دی جاتی ہے۔ ان 3 جگہوں پر گورنمنٹ حجاج کرام کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور جو رہائش دی جاتی ہے اس میں ایک کمرے میں 4 سے 6 افراد جو ہے ان کا مشترکہ کمرہ ہوتا ہے، یعنی کہ حجاج کرام جو ہے وہ روم کو شیئر کرتے ہیں 4 یا 6 افراد کے ساتھ، اور اگر محرم رشتہ دار ہوں تو ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ جو ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے درخواست دے کر، اور لیکن اس میں جو ہے وہ حجاج کرام کو جو ان کے ساتھ ٹھہرنے والے لوگ ہیں ان کے محرم ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ گواہ نامہ جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور حرم شریف میں تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کا جو ہے حرم شریف سے فاصلہ ہوگا ان رہائشوں کا۔ اچھا، تمام جو کمرے ہیں ان میں اے سی ہوگا، اے سی کے ساتھ اٹیچ باتھ روم، فریج، وائی فائی اور الیکٹرک کیٹلی جو ہے وہ اس روم کے اندر شامل موجود ہوگی، اور عمارت میں لفٹ کی بھی سہولت موجود ہوگی۔ 24 گھنٹے معاونین اور صفائی کا عملہ موجود ہوگا رہائش گاہوں پر۔ اس میں جو لانگ ٹرم حج ہے اس میں مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کی جو قیام کی مدت ہے وہ 25 سے 27 دن ہوگی۔ مکہ مکرمہ کا مطلب یعنی کہ بطہ قریش، عزیزیہ یا ڈسٹرکٹ نسیم کی بات ہو رہی ہے۔ شارٹ حج پیکج میں جو ہے یہ حجاج کرام کو 13 سے 16 دن کی رہائش دی جائے گی۔ اس کے علاوہ حجاج کرام کو مدینہ منورہ میں جو رہائش دی جائے گی وہاں پر بھی 4 سے 6 افراد کے مشترکہ کمرے ہوں گے، یعنی کہ شیئرنگ بیسس پر رہائش دی جائے گی۔ اور یہ یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں علیحدہ سے فیملی روم یا ڈبل بیڈ یا ٹرپل بیڈ والے کمرے کی سہولت موجود نہیں ہوگی، بلکہ تمام عازمین حج جو ہے ان کو مدینہ منورہ میں شیئرنگ رومز میں ہی رہنا ہوگا۔ حجاج کرام کے جو ہوٹلز ہوں گے، جو رہائش گاہیں ہوں گی، وہ مسجد نبوی سے تقریباً 300 سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہوں گی، اور یہاں پر بھی کمروں میں اے سی، اٹیچ باتھ، فریج، وائی فائی اور جو ہے الیکٹرک کیٹل کی سہولت موجود ہوگی۔ یہ ہوٹل میں معاونین اور صفائی کی سہولت بھی ہوگی۔ یہاں پر جو لانگ حج پیکج والے عازمین ہیں گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت ان کا جو اسٹے ہوگا وہ 8 سے 9 دن کا ہوگا، جبکہ شارٹ حج پیکج کے عازمین حج کا اسٹے 3 سے 4 دن کا ہوگا مدینہ منورہ میں۔ اس کے علاوہ جو سفری سہولیات حجاج کرام کو مہیا کی جائیں گی اس میں مکمل ایئر کنڈیشن بسیں، ایئرپورٹ سے ہوٹل اور واپسی کے لیے مخصوص نشست ہوگی، اور مکہ مکرمہ میں رہائش گاہ سے حرم شریف تک 24 گھنٹے بس سروس موجود ہوگی۔ مینا، عرفات، مزدلفہ کے لیے سفری انتظامات، بعض مکاتب کے لیے مشاعر ٹرین کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان بس یا دستیابی کی صورت میں تیز رفتار ٹرین جو ہے وہ مینا میں موجود ہوگی، اور مینا میں جو سہولیات ہوں گی اس میں سی کیٹیگری کے خیمے، یاد رہے کہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت اب ڈی کیٹیگری ختم کر دی گئی ہے، اور تمام حجاج کرام کو سی کیٹیگری کے خیمے موجود ملیں گے، جس میں مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ خیمے ہوں گے، اور یہ خیمے میں تقریباً 50 سے 70 افراد جو ہیں وہ شیئر کریں گے اس میں ایئر کولر اور اے سی کی سہولت موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ صوفہ کم بیڈ دیا جائے گا ہر عازم کو علیحدہ سے، اور واش رومز ہوں گے، تقریباً 5 دن کا قیام ہوگا مینا میں۔ اور عرفات میں جو سہولیات ہوں گی وہاں پر اے سی والے خیمے دیے جائیں گے، واش روم جو ہے وہ شیئرنگ بیسس پر دستیاب ہوں گے، اور تقریباً 12 سے 18 گھنٹے جو ہے وہ عرفات میں قیام ہوگا۔ حجاج کرام جو مزدلفہ میں رات گزاریں گے کھلے آسمان کے نیچے، اس میں کوئی بستر یا تکیہ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اس رات کے لیے ذاتی انتظام خود کر کے آئیں حجاج کرام، اور کھانے کی سہولتیں جو حاصل ہوں گی حجاج کرام کو وہ مکہ مکرمہ میں روزانہ 3 وقت کا کھانا ڈبل ڈش اور فروٹ کے ساتھ پرووائڈ کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں روزانہ 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، جس میں ڈائننگ ہال یا پیک شدہ صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔
مینا میں 3 وقت کا پیک شدہ کھانا دیا جائے گا، یعنی کہ ڈبوں میں جو پیک کھانا ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا، اور عرفات میں 1 وقت کا پیک شدہ کھانا دیا جائے گا جو کہ دوپہر کا کھانا ہوگا۔ اور مزدلفہ میں رات کو کھانا گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ نہیں کیا جاتا، اس لیے عازمین حج اپنے ساتھ جب مزدلفہ جائیں تو اپنے ساتھ کوئی پانی کا انتظام خود کر کے لے کر جائیں پینے کے لیے، اور کوئی خشک چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی ضرور رکھیں، کیونکہ یہ تجربہ ہمیں خود بھی حج 2019 میں ہو چکا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مزدلفہ میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم مزدلفہ پہنچے تو ہمیں بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوا، اور پھر جو ساتھی حضرات تھے ان کے پاس کچھ تھوڑا بہت ڈرائی فروٹ تھا، اسی سے جو ہے وہ ہم سب نے مزدلفہ کی رات میں کھانے پینے کا گزارا کیا۔ تو یہ بھی ضرور آپ لوگ یاد رکھیں کہ مزدلفہ جاتے ہوئے آپ اپنے ساتھ کھانا خود لے کر جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مختلف جو طبی سہولیات ہیں حجاج کرام کو وہاں پر دی جائیں گی۔ آب زمزم جو ہے وہ ہر حاجی کو جب وہ حج سے واپس آئے گا تو اسے فراہم کیا جائے گا، 5 لیٹر کی بوتل گورنمنٹ کی طرف سے مفت فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف سیکٹرز میں وہاں پر میڈیکل ڈسپینسریز قائم ہوتی ہیں، جو رہائشی بلڈنگز ہوتی ہیں، ہر بلڈنگ میں یا قریب ترین جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو سہولیات ہیں طب کی وہ موجود ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو وہاں پر جو ہے وہ ایمبولینسز کے ذریعے خود ہاسپٹل تک رسائی دی جاتی ہے، اور مختلف جو ادویات ہیں جس میں مختلف شعبوں کے ڈاکٹرز وغیرہ جہاں موجود ہوتے ہیں بلڈنگس میں، وہاں پر ضرورت پڑنے پر انہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اور پاک حج کے ذریعے سے رہنمائی بھی عازمین حج کو جو ہے وہ مستقل دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مفت ایمبولینس کی سہولت ہم نے آپ کو بتایا کہ حاصل ہوتی ہے۔ اور حج تمتع اور قران کرنے والوں کے لیے جو دم یا شکر کی قربانی ہے وہ پیکیج میں شامل ہوتی ہے اور سعودی ادارے کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مقدس مقامات کی زیارت، مکہ مکرمہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی جو زیارات ہیں وہ حج پیکیج میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ جو خواہش مند حجاج کرام ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت سے گروپ کی صورت میں یا ٹیکسی کے ذریعے سے زیارات کر سکتے ہیں۔ یہ تمام سہولتیں جو ہم نے آپ کو بتائیں یہ گزشتہ سالوں میں جو تمام سہولیات تھیں مہیا کی گئیں حجاج کرام کو، اس کی بنیاد پر ہم نے جو ہے وہ آپ کو دی ہیں۔ وزارت مذہبی امور پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والی جو حج پالیسی ہے حج 2027 کے لیے، اس میں کچھ سہولتیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ کم بھی ہو سکتی ہیں۔ جو حتمی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ کم و بیش ایک جیسی سہولتیں ہر سال ہوتی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوئی تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اگر آپ حج 2027 کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی سے اپنی مالی، جسمانی اور شرعی تیاری شروع کر دیجئے، اور اس معلومات کو اپنے دوست احباب، فیملی ممبرز اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ آپ کا کوئی ایک شیئر یا آپ کی ایک کوئی جو معلومات آپ نے آگے پہنچائی ہو وہ کسی کے لیے رہنمائی کا سبب بن جائے اور آپ بھی ثواب کا حصہ بن جائیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل پر ہم حج اور عمرے کے متعلق لیٹسٹ اور اپڈیٹ جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور حج 2027 کے لیے قدم بقدم ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔